اللہ دوبارہ اصل مضمون کی طرف آتے ہیں کہ یہ جو ہے، یہ جو قرآن ہے جس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ شیاطین نے نازل کیا، یہ شاعر کا کلام ہے، معاذ اللہ، تو یہ شاعر کا کلام نہیں ہے بلکہ اس کو جبریل امین لے کے نازل ہوئے ہیں۔ اب اللہ کہہ رہا ہے وما تنزلت بھی شیاطین، اسی مضمون کی طرف اللہ تعالیٰ لوٹتے ہیں کہ شیاطین اس کلام کے ساتھ نازل نہیں ہوئے، وما ینبغی لہم، اور شیاطین کے تو مناسب ہی نہیں ہے ایسا کلام۔ کیا مطلب اس آیت کا؟ کہ جو جنات اور شیاطین ہوتے ہیں نا، جو جن لوگوں پر آتے ہیں، وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہی نہیں ہیں۔ اتنے اچھی باتیں کہ نماز پڑھو، ماں باپ کی اطاعت کرو، رشتہ داری جوڑو، شراب سے بچو، وراثت کے حکام، نکاح طلاق کے حکام، اللہ کی توحید۔ کبھی دنیا میں کسی عامل کو دیکھا اتنی اچھی باتیں کرتے ہوئے جس پر جنات آئے ہوئے ہوں؟ دنیا میں کسی جادوگر کو دیکھا جس پہ جنات آئے ہوئے ہوں، یا کاہن اور نجومی جو ننگ دھڑنگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں؟ تو جنات تو اوٹ پٹانگ باتیں کرتے ہیں۔ میں نے خود بھی دیکھا ہے جنات کو، جب کسی پہ جن آیا ہوا ہو نا تو وہ بہت ہی اوٹ پٹانگ قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو بالکل فہم سے بالاتر ہوتی ہیں، کبھی سیدھی بات کرتے ہی نہیں اور ایک بات پہ ٹکتے ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ مشرکین مکہ سے کہہ رہے ہیں تم نے نجومی اور کاہن دیکھے ہیں اور جنات جو ان کی زبانوں پہ آ کے کلام کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا وہ اس طرح کا کلام ہوتا ہے؟ تو وما ینبغی لہم، جنات کے لائق ہی نہیں ہے، مناسب ہی نہیں ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ جنات کے لائق ہی نہیں ہے کہ جنات اس طرح کی باتیں اپنی زبان سے کاہنوں کے ساتھ جا کے کریں۔ وما، جنات میں جو شیاطین ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ وما یستطیعون، اور نہ جنات میں اس کی استطاعت ہے۔ استطاعت کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ اوپر جا بھی نہیں سکتے کہ اللہ کے کلام کو اچک کے لے آئیں اور نبی پہ نازل کرنا شروع کر دیں، کہ اللہ تعالیٰ نے اوپر اس کی حفاظت کا انتظام کیا ہے کہ براہ راست جبریل تک پہنچے اور جبریل سے پھر ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے۔ انہم عن السمع لمعزولون، وہ جنات تو اس کلام کو سننے سے معزول ہیں، یعنی جو عالم بالا میں جب یہ کلام نازل ہوتا ہے جبریل اور جبریل کے ذریعے نبی پر، تو جنات کو اس سے دور کیا جاتا ہے۔ بس جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ شیاطین کا کلام نہیں ہے، روح الامین نے نازل کیا ہے، تو اس کلام کا اصل مقصد ہے ایک خدا کی عبادت، ایک خدا کی توحید۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے نبی فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر، پس آپ اللہ کے ساتھ کسی کو الہ نہیں بنائیں گے، نہیں پکاریں گے اس کو۔ تو نبی کے واسطے سے اصل میں ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، ظاہر ہے نبی تو شرک سے پاک ہیں۔ فتکون من المعذبین، اگر ایسا کیا تو آپ عذاب یافتہ لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو ظاہر ہے نبی نہ ایسا کریں گے نہ عذاب آئے گا، ہمیں ڈرانے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ جب توحید کے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی توحید کے مکلف ہیں، اور اگر اب معاذ اللہ نقل کفر نباشت نبی نے شرک کیا تو اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا، تو امت کس اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہے کہ وہ شرک کرے گی تو کیا اللہ تعالیٰ چھوڑ دے گا؟ اس میں آج ہمیں جو ہمارے ہاں جو بدعتیوں میں شرک پھیل گیا ہے نا، قبروں سے مانگنا اور رسول اللہ کو مشکل کشا حاجت روا سمجھنا، اور بزرگوں کے بارے میں یہ رکھنا کہ وہ مرنے کے بعد بھی ہماری حاجت روائی مشکل کشائی کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ سمجھنا کہ وہ جہاں چاہیں ہماری پکار کو سنتے ہیں اور ہماری پکار کا جواب دیتے ہیں، یہ شرکی عقیدے، جو لوگ بھی یہ شرکی عقیدے رکھتے ہیں کہ نبی حاضر ناظر ہیں، مشکل کشا ہیں، تو ان کو اس آیت سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ کہہ رہا ہے اے نبی اگر آپ نے شرک کیا تو آپ عذاب والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ اصل میں ظاہر ہے نبی سے تو ممکن ہی نہیں ہے یہ۔ تو آپ سوچیں کہ جب اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ قاعدہ بیان کر رہے ہیں، تو 15ویں صدی میں پیدا ہونے والا کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں شرک کروں گا تو اللہ مجھے چھوڑ دے گا، یہ بہت بڑی بھول ہے اور بہت بڑی حماقت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اے نبی آپ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام قریب ترین رشتہ داروں کو جمع کیا اور ان کو توحید کی، کیونکہ یہ مکہ میں نازل ہونے والی صورت ہے اور وہیں یہ آیتیں نازل ہوئیں، ابتدائی اسلام والی آیتیں ہیں یہ، تو آپ نے اپنے رشتہ داروں کو الگ سے جمع کر کے ان کو دعوت اور تبلیغ کا آپ نے کام کیا وہاں پہ۔ اور اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ رشتہ داروں کا حق ہر لحاظ سے اللہ نے پہلے رکھا ہے، کہ ان کو دین کی دعوت اور ان کی دین کی فکر کرنا یہ اجنبیوں پر اس کی شریعت میں فضیلت ہے کہ سب سے پہلے اپنے گھر کی فکر انسان کرے، اپنے قریبی رشتہ داروں کی فکر کرے۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ، اور اپنے پروں کو یعنی اپنے بازوؤں کو جھکائیے آپ، لِمَنِ اتَّبَعَكَ، ان لوگوں کے لیے جو آپ کی اتباع کر رہے ہیں، مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین میں سے، یعنی آپ ان سے نرم معاملہ رکھیے چاہے وہ رشتہ دار ہوں یا نہ ہو۔ یعنی اولین درجے میں تو رشتہ داروں کو ڈرائیے، لیکن جو بھی ایمان لا رہا ہے آپ نے اس سے اپنے بازوؤں کو جھکانا ہے۔ جھکانا یہ کنایہ ہے تواضع سے ملنا، محبت سے ملنا، تو آپ نے ان سے محبت دینی ہے۔ یہ اس لیے اللہ نے کہا کہ مشرکین مکہ بار بار کہتے تھے نا، غریب لوگ، بلال حبشی جیسے لوگ ایمان لا رہے ہیں
عبداللہ بن مسعود جیسے مسکین لوگ ایمان لا رہے ہیں، تو یہ غریب لوگوں کو آپ کیوں اتنا پروٹوکول دے رہے ہیں؟ تو اس لیے اللہ نے کہا جو بھی ایمان لائے گا اسلام کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہے۔ تو اے نبی آپ کی پالیسی یہ ہونی چاہیے، امیر غریب کا فرق کیے بغیر آپ نے جو بھی آپ کی دعوت پر لبیک کہے گا آپ نے اس کو محبت دینی ہے، اور اس کے نرم لہجے کے ساتھ، نرم رویے کے ساتھ آپ نے اس سے معاملہ پیش کرنا ہے۔ فَإِنْ عَصَوْكَ، پس اگر اس کے بعد بھی آپ کی نافرمانی کریں، جو مشرکین ہیں وہ ایمان نہ لے کر آئیں، فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، تو آپ کہہ دیجئے تمہارے عمل سے میں بری ہوں، یعنی میں اپنا طرز تبلیغ تمہارے کہنے پہ ترک نہیں کر سکتا کہ غریبوں کو اپنی محفل سے نکال دوں یا تمہاری باتیں ماننا شروع کر دوں، میں تمہارے عمل سے بری ہوں، اس شرک سے جو تم کر رہے ہو۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور اے نبی آپ توکل کیجئے اس ذات پر جو زبردست غالب اور رحم کرنے والی ہے، کیونکہ اس صورت میں اللہ نے ہر واقعے کو اسی آیت پر ختم کیا ہے کہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ ہر واقعے سے اللہ نے یہ ثابت کیا، دیکھ تیرا رب بڑا زبردست غالب ہے، کیسے کیسے قوموں کو تباہ کرتا ہے اور رحم کرتا ہے جو اللہ کی مانتے ہیں۔ تو اے نبی آپ اسی رب پر توکل کیجئے جو زبردست غالب ہے، جو چاہے کر سکتا ہے اور آپ پر رحم بھی کرے گا وہ، آپ اگر اس پر توکل کریں گے تو ان کے شر کو سے آپ متاثر نہ ہو، بلکہ اللہ کی ذات پر توکل کر کے دعوت اور تبلیغ کا کام جاری رکھیں۔ اور وہ اللہ کا علم بھی کامل ہے اور وہ آپ کی نیکیوں کو بھی دیکھ رہا ہے کہ آپ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ تو نماز چونکہ سب سے بڑی نیکی ہے اس لیے اللہ نے اس کا تذکرہ کیا، یہ نبی کی تسلی کے لیے، الذی یراک حین تقوم، وہ آپ کو دیکھتا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے، وتقلبک فی الساجدین، اور سجدہ کرنے والوں میں جب آپ الٹ پلٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس عمل کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے نماز کی اور جماعت کی نماز اور نمازیوں کی۔ ہم جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں سجدے میں، تراویح میں خاص طور پر یہ منظر دیکھنے کو ملتا ہے، کیونکہ الٹنا پلٹنا بار بار سجدہ، تو یہ تراویح کی نمازوں میں بہت ہوتا ہے، تو بار بار سجدے میں جانا، اٹھنا، پھر سجدہ کرنا۔ تو اللہ کہتے ہیں میں اس عمل سے غافل نہیں ہوں، میں تمہارا یہ عمل دیکھ رہا ہوں۔ انہ هو السمیع العلیم، کیونکہ وہ سننے والا بھی، العلیم جاننے والا بھی ہے۔ آگے ان کا جو یہ اشکال تھا نا کہ نبی پر شیاطین معاذ اللہ نازل ہوتے ہیں، تو اللہ نے ایک جواب تو یہ دے دیا کہ بھئی شیاطین تو ایسا کلام کر ہی نہیں سکتے۔ آگے ایک اور اللہ جواب دے رہے ہیں کہ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، خود نبی کی شخصیت کو دیکھو، یعنی تم یہ کہہ رہے ہو یہ قرآن شیطان لے کر آ رہا ہے، معاذ اللہ شیطان کا کلام ہے، تو یہ کلام شیطان سے میچ ہی نہیں کرتا، ایک بات تو یہ۔ پھر جس شخصیت کی زبان سے یہ کلام نکل رہا ہے، تو تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ شخصیت پر شیطان آ رہے ہیں، تو یہ شخصیت بھی ایسی شخصیت ہے کہ ایسے لوگوں پہ شیطان آتے نہیں ہیں۔ تو آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں، هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا ہم تمہیں بتائیں کہ کن لوگوں پر شیطان آتے ہیں؟ یعنی اب تک جو تم نجومی اور کاہنوں کو دیکھ رہے ہو جن پر جنات آتے ہیں، تو وہ کون لوگ ہیں؟ تنزل علی کل افاک نثیم، یہ پرلے درجے کے جھوٹے اور گناہگار لوگ ہیں جن پر جنات آتے ہیں۔ آج کے عاملوں پر یہ آیت پوری پوری صادق آ رہی ہے، وہ بھی پھینکو ہوتے ہیں ایک نمبر کے، بکواس کرتے رہتے ہیں، جھوٹ بولتے رہتے ہیں، فلاں نے فلاں پر یہ کر دیا، تو جنات نے ان لوگوں کو قابو میں کیا ہوا ہوتا ہے اور اول فل بکوارے ہوتے ہیں جنات ان کی زبان سے۔ تو یہ جتنے نجومی اور کاہن لوگ ہیں نا، یہ بہت بڑے کذاب اور جھوٹے ہوتے ہیں اور تکلف کر کر کے زبانوں کو گھما گھما کے باتیں کرتے ہیں۔ یہ ہمارا تو مشاہدہ ہے، اور ظاہر ہے مشرکین مکہ کا تو ہم سے بھی زیادہ مشاہدہ ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کی شخصیت کو، جو نجومی کاہن تمہارے ہاں ہوتے ہیں، ان کو پیغمبر سے میچ کر کے دیکھو، تو پیغمبر کی تو 40 سال کی سیرت تمہارے سامنے، کیسی بے داغ سیرت ہے اور کیسا پیارا کلام آپ کی زبان سے نکلتا ہے اور کیسے بہترین اخلاق ہیں آپ کے۔ تو ہم تمہیں بتاتے ہیں شیاطین کن پر آتے ہیں، نبی جیسی شخصیت پر نہیں آتے شیاطین، تو جھوٹے اور مکار لوگوں پر آتے ہیں شیاطین۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یلقون السمع، وہ شیاطین کیا کرتے ہیں؟ سماعت کو، جو انہوں نے سنا ہوتا ہے نا عالم بالا میں، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ شیاطین جو ہے اوپر جا کے کچھ کلام سنتے تھے اور اس میں کچھ ایک آدھ بات صحیح ہوتی تھی، اس میں 99 جھوٹ ملا کے کاہنوں کو بتاتے تھے، لیکن جب قرآن نازل ہوا تو اللہ نے یہ دروازہ بھی بند کر دیا، تو وہ جو کچھ انہوں نے غلط سلط سنا ہوتا ہے وہ اٹھا کے ڈال دیتے ہیں کاہنوں کے کان میں، اور پھر وہ بھی جھوٹ ہوتا ہے۔ وہ اکثرہم کاذبون، ان جنات میں اکثر ہوتے بھی جھوٹے ہیں، کبھی کبھار کوئی سچ بات ان کی زبان سے نکل جاتی ہے لیکن اکثر جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ والشعراء یتبعہم الغاوون، رہا مسئلہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ شاعر ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ شاعروں کے فالوورز کو دیکھو، جو شاعروں کو فالو کرتے ہیں وہ بھی اکثر گمراہ لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ شاعری میں مبالغہ آرائی، جھوٹ بہت ہوتا ہے، تو شاعروں کی محفلوں میں بیٹھنا اور ان کی باتوں کو سن کے انجوائے کرنا اکثر گمراہ لوگوں کا کام ہے، جن کا کوئی ویژن نہیں ہوتا، کوئی تحقیقی کام نہیں ہوتا،
تحقیق کی دنیا سے، یہاں غاوون کا مطلب جو تحقیق کی دنیا سے دور ہیں، وہ لوگ اکثر شاعروں کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. الم تری انہم فی کل وادی یہیمون، اے مخاطب کیا تو نے دیکھا نہیں کہ یہ شاعر لوگ ہر وادی میں حیران سرگردان گھوم رہے ہوتے ہیں. یہاں گھومنے کا مطلب کیا ہے؟ ہر وقت ان کا دماغ چل رہا ہوتا ہے کوئی نیا شعر بنائے اور اس میں کوئی جھوٹ بولے. ہم تو کوئی ایسی بات کریں جو جس کا نہ سر ہو نہ پاؤں، بس وہ کافی ایسا مل جائے کہ لوگ واہ واہ کرنے لگیں، حالانکہ اس کا حقیقی دنیا سے کوئی تعلق نہ ہو. تو وہ وادیوں میں گھومنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پہاڑوں کے بیچ میں جا کے وہ ٹریولنگ کرتے ہیں. یہ کنایا ہے کہ ہر وقت کسی ایک غور و فکر اور جو ہے نا اس میں لگے رہتے ہیں جس کا کوئی حاصل نہیں ہے. تو اس میں وہ شاعر مراد ہیں جو غلط باتیں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. سارے شاعر اس میں داخل نہیں ہیں، اس کی میں ابھی ڈیٹیل بتاؤں گا انشاءاللہ. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور یہ لوگ اے مخاطب دیکھا نہیں، یہ شاعر ایسی باتیں کرتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں. شاعری میں دعوے ایسے بڑے بڑے کریں گے، ہر شاعر بہت بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، تو آج بھی کامن ہے یہ چیز. ایسی ایسی باتیں کرے گا جس پر اس کا عمل ہو ہی نہیں سکتا. جبکہ پیغمبر کی سیرت دیکھو، آپ نے جو باتیں کی ہیں تو اس میں زیادہ عمل آپ نے خود کیا ہے. آپ نے صحابہ کو حکم دیا مغرب کے بعد روزہ افطار کرو، لیکن آپ خود 24 گھنٹے کے روزے رکھ رہے ہیں. میدان جہاد میں جب لوگوں کے قدم اکھڑ رہے ہیں تو آپ کے قدم میدان جہاد میں آپ ثابت قدم ہیں. تو کوئی مبالغہ آرائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں نہیں ہے. جو کہہ رہے ہیں اس سے زیادہ خود اس پر عمل کر رہے ہیں. تو شاعر لوگ تو ایسی باتیں کرتے ہیں جو جس پہ خود عمل نہیں کرتے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں وہ شاعر جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. وذکروا اللہ کثیرا، اور خوب اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں. وانتصروا من بعد ما ظلموا، اور بعض دفعہ کلام میں حجف بھی کرتے ہیں، برائی بھی کرتے ہیں، لیکن وہ برائی ظلم کے بدلے میں ہوتی ہے. کسی نے برائی کی ہے تو اس برائی کا جواب اس کی برائی سے دیتے ہیں. یعنی بعض دفعہ شاعری کے جو اچھے شاعر ہیں نا ان کے کلام میں بھی دوسروں کی برائیاں ہوتی ہیں. تو اب کوئی اشکال ہو سکتا تھا کہ اللہ یہ تو ایمان والے لوگ جیسے حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ تو ایمان والے تھے، وہ تو مشرکین کی حجف کرتے تھے شاعری میں، تو وہ تو صرف اللہ کا ذکر نہیں کرتے تھے. تو اس کا اللہ نے بتایا کہ وانتصروا من بعد ما ظلموا، ظلم ہوا اس کے انتقام میں وہ شاعری پیش کر رہے ہیں. تو ایسے لوگ مستثنیٰ ہیں، چاہے وہ حجب بھی کر رہے ہوں، چاہے وہ کسی کی برائی ہی کر رہے ہوں، کیونکہ وہ برائی کا بدلہ میں برائی کر رہے ہیں، وہ ابتداً برائی نہیں کر رہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اس سے مستثنیٰ، یہ برے شاعر نہیں ہوتے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن ہمیشہ دو انتہاؤں کا ذکر کرتا ہے. برے شاعروں میں اللہ نے انتہائی درجے کے برے شاعروں کا ذکر کیا جو ہر وقت وادی میں حیران سرگردان گھوم رہے ہوتے ہیں اور الٹی الٹی باتیں پھینک رہے ہوتے ہیں. اور اچھے شاعروں میں اللہ نے سب سے اچھے شاعروں کا ذکر کیا، حسان ابن ثابت جیسے شاعروں کا، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں اور بہت پیارا کلام کرتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر شاعر برا ہوتا ہے، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ ایک شاعری کی بیچ کی دنیا بھی ہے کہ نہ وہ برے ہیں نہ اچھے ہیں، تو ان کے بارے میں قرآن خاموش ہے. تو یہ کامن عام طور پہ جو شاعر ہوتے ہیں نا، جو جن کی گمراہ لوگ اتباع کرتے ہیں اور جو لمبی لمبی پھینک رہے ہوتے ہیں اور ہر وقت شاعری کے لیے نا دماغ اپنا استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ایسی شاعری نہیں ہے جس میں کوئی سبق ہو یا کوئی تفریح ہو، بس کوئی جھوٹ بولیں، ہم کسی کی حجف کریں، تو وہ شاعر اس میں داخل ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو عام طور پر شاعر ایسے ہی ہوتے ہیں، اور آج بھی مشاہدہ ہے کہ عام طور پہ آج بھی جو شاعری کی دنیا ہے اس میں آپ کو مبالغہ آرائی اور جھوٹ بہت ملے گا. بالکل وہی بات ہے جو صحافیوں کی ہے کہ صحافیوں میں اچھے صحافی بہت کم ہوتے ہیں، اور لفافہ خور صحافی، پیسے لے کے جھوٹ بولنے والے صحافی آج بھی آپ کو زیادہ ملیں گے. تو اسی طرح شاعری میں بھی ایک کلام ہے نا، اپنے کلام سے لوگوں کو متاثر کرنا، تو ان شاعروں میں بھی آپ کو اچھے شاعر جو حق بیان کرتے ہیں وہ بہت کم ملیں گے، اور ایسے شاعر جو غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط کر کے پیش کرنے والے ہیں وہ زیادہ ملیں گے. تو شاعری بذات خود بری چیز نہیں. اگر بذات خود بری چیز ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاعری سنتے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو زمانے جاہلیت کے شاعروں کی شاعری بھی سنی ہے، اور 100 شعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں سنے ہیں. لیکن پھر بھی اسلام میں شاعری کو بہت زیادہ اس لحاظ سے پسند نہیں کیا گیا کہ اس میں غلو بہت زیادہ ہوتا ہے اور حق کو باطل اور باطل کو حق کر کے پیش کیا جاتا ہے. لیکن ابھی اس آیت کا بنیادی مقصد بہرحال یہ ہے کہ پیغمبر بہرحال شاعر نہیں ہے، کیونکہ پیغمبر کو فالو کرنے والے گمراہ لوگ نہیں ہیں جو عام طور پہ جو شاعروں کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، یاش طبیعت کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں. جبکہ پیغمبر کو فالو کرنے والے ابو بکر صدیق، عمر، عثمان، علی، ابن مسعود، ابو ہریرہ، معاذ بن جبل، بلال حبشی جیسے سنجیدہ لوگ ہیں. تو یہ آیت بھی علماء نے صحابہ کی فضیلت کے طور پہ بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کی فضیلت بیان کر رہے ہیں کہ کسی کے اچھے اور برے ہونے کا پتہ بعض دفعہ اس کے فالوورز کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ اس کو فالو کس ٹائپ کا طبقہ کر رہا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آج ہم
یوٹیوب کی دنیا میں کہتے ہیں نا کہ بعض لوگ کہتے ہیں ہم جب کوئی کلپ ریکارڈ کرواتے ہیں، جیسے فنکار اداکار ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں تو ملینز میں اس کے ویورز ہوتے ہیں، علماء کے ویورز اتنے نہیں ہوتے. تو بھائی آپ اس کو نہ دیکھیں کہ کتنے ملینز ویورز ہیں، اس کو دیکھیں کہ کس ٹائپ کے لوگ آپ کو فالو کر رہے ہیں. ان پڑھ جاہل لوگ وہ لاکھوں کسی کو فالو کر رہے ہوں اور پڑھے لکھے چند ہزار بھی ہوں، تو یہ پڑھے لکھے کسی کو فالو کر رہے ہیں، یہ زیادہ یعنی آپ کے برحق ہونے کی دلیل ہے. تو کثرت کو نہیں دیکھنا چاہیے، کوالٹی کو دیکھنا چاہیے کہ کس ٹائپ کے لوگ فالو کر رہے ہیں. تو یہاں بھی قرآن کہہ رہے ہیں کہ نبی کو کس ٹائپ کے لوگ فالو کر رہے ہیں. شاعروں کے پاس جو اتنا بڑا مجمع ہوتا ہے وہ کس ٹائپ کے لوگوں کا ہوتا ہے، اور پیغمبر کے پاس جو چھوٹا سا مجمع ہے لیکن وہ کس ٹائپ کے لوگوں کا ہے. تو یہ اس آیت کا حاصل ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر شاعر نہیں ہے. اگر شاعری کر رہے ہوتے نا قرآن کے ذریعے تو بہت بڑا مجمع ہوتا، ہزاروں لوگ واہ واہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہوتے. تو یہ بنیادی مقصد ہے. یہ ہماری صورت. اچھا ایک آیت رہ گئی، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا. آگے اللہ اس صورت کو اس آیت پہ ختم کر رہے ہیں کہ ہم نے حجت تمام کر دی ہے، لیکن جو ظالم لوگ ہیں ان قریب دیکھ لیں گے اَيَّ مُنْقَلَبٍ، انقلاب الٹنا پلٹنا، منقلب جو لوٹنے کی جگہ ہے. تو کس جگہ یہ لوٹ کر جاتے ہیں، جنت میں یا جہنم میں، کامیابی میں یا ناکامی میں. تو ظالم کو ان قریب پتہ چل جائے گا. ہم نے حجت تمام کر دی ہے کہ نہ تو پیغمبر شاعر ہے اور نہ پیغمبر کاہن ہے کہ جن پر معاذ اللہ شیاطین آتے ہوں. نہ یہ کلام ایسا ہے جو شاعری ہے اور نہ یہ شخصیت شاعروں والی ہے. نہ یہ کلام ایسا ہے جو شیطان کا کلام اور نہ یہ شخصیت ایسی جس پر شیاطین نازل ہوتے ہوں.